ابو طالب کی گھریلو زندگی اب مالی پریشانیوں کا شکار رہنے لگی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 25 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ شام کے تجارتی سفر میں ناکامی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے لیے گلہ بانی کے بجائے تجارت کی سہولتوں کا اہتمام کر دیں۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ مناسب موقعوں کی تلاش میں رہتے۔ انہی دنوں ایک دولت مند اور بلند اخلاق بیوہ خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ میں ہی رہتی تھی۔ رشتے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ ان کے انتہائی پاکیزہ کردار کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ اپنے تجارتی کاروبار کے سلسلے میں جفاکش اور شریف لوگوں سے اجرت پر خدمت لیا کرتی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور دیانت کے بہت چرچے سن رکھے تھے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور خدمت سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاوا بھیجا اور کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تجارتی مال لے کر شام جائیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوروں سے کئی زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اچھی کاروباری پیشکش کو قبول کر لیا تو حضرت ختیجہ نے اپنے مال کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ شام کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے اور مشہور مقامات پر جانے کا بھی خاصا تجربہ تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی غرض سے بھیجا ان میں یمن بھی شامل تھا۔ یمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ تشریف لے گئے اور ہر بار واپسی پر حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاوضے میں ایک اونٹ دیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی غیر ملکی تجارتی دورے کیے ان سب میں سے شام کا دوسرا تجارتی سفر ہر اعتبار سے اہم تر ہے۔ اس تجارتی سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کی نسبت بہت زیادہ منافع ہوا، مگر کاروباری لین دین کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی پر بھی جی بھر کے غور کیا اور مختلف مذاہب کے اکابر سے بحث و تمہیز میں حصہ بھی لیا۔ سفر کے دوران حضرت ختیجہ کا غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست اور محنت کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی رویت اور تجارتی منافع کا سارا حساب کتاب حضرت ختیجہ کو پیش کر دیا۔